السلام علیکم ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی بجٹ کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں عوام کے لیے کتنی آسائشیں موجود ہیں، اور مہنگائی کا یہ جو دور ہے یہ آیا اس میں کنٹرول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ڈالر جو ہے وہ نیچے گرے گا کہ نہیں گرے گا۔ ان ساری سوالات اور ان ساری کو جاننے کے لیے آپ کو پہلے یہ پاکستان کا جو بجٹ ہے 2023 کا، تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو اس کے بعد آپ یہ طے کریں گے کہ آیا پاکستان میں جو مہنگائی کا لہر ہے یہ مزید اوپر جائے گا یا یہ کم ہوگا۔ تو ان ساری اسٹیٹسٹک ڈیٹیلز جب آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ کو اپنے ملک کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو جائیں کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پاکستان کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ 14,460 ارب روپے ہے، اس کا سالانہ خرچہ ہے۔ لیکن پاکستان کی ٹوٹل انکم سال بھر میں کتنی ہے؟ وہ ہے 7,536 ارب روپے۔ یہ 7,536 ارب روپے جو ہے نا اس کی سالانہ آمدنی ہے، مطلب یہ 50% بنتا ہے۔ 50% اخراجات جو ہے وہ حکومت پاکستان خود جو ہے نا پیدا کرتی ہے۔ اب یہ جو 50% اس کا رہتا ہے تو یہ کہاں سے یہ ڈیپسٹ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے یہ کمپلیٹ کرے گا، اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔ 50% تو رہ گیا، جو بجٹ خسارہ ہے وہ بنتا ہے تقریباً 6,924 ارب روپے۔ یہ 6,924 ارب روپے تقریباً 50% بنتا ہے، کیونکہ 50% تو حکومت پاکستان اپنی پروڈکٹس کی وجہ سے فلفل کرتا ہے، لیکن 50% پھر بھی رہتا ہے جو کہ بنتا ہے 6,924 ارب روپے۔ یہ خسارہ پاکستان پھر آئی ایم ایف سے قرض لیتا ہے یا چین سے لیتا ہے یا سعودی عرب، یو اے ای، جتنی بھی اس کی فرینڈلی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے روابط رکھتے ہیں، اور یہ 50% جو ہے وہ وہاں سے قرضوں کی مد میں وہ ریکور کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ تو ہوئی یہ بات۔ اب ایکسٹرنل ڈیبٹ کی اوپر بات کریں تو پاکستان پر اس وقت 119 بلین ڈالرز کا جو ہے نا قرض ایکسٹرنل ابھی تک پڑا ہے۔ تو اس کی جو سالانہ قسط ہے وہ یہ حکومت پاکستان طے کرتی ہیں ان ممالکوں کو، جو کہ بنتا ہے 7,303 ارب روپے جو ہے نا سالانہ۔ یہ حکومت پاکستان اپنی ان دوستوں ممالکوں کو پے کرتا ہے قسطوں کی شکل میں، جو کہ یہ قرض انہوں نے ان سے لیا ہے، جو کہ بنتا ہے 119 بلین ڈالر۔ اب یہ جو پاکستان کی جو فلفلمنٹ نیڈ ہے، جو کہ اگر میں اس کو کیلکولیٹ کر لوں تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو فلفل کرے۔ تو اس کے لیے آپ نے نیچے والے سلائیڈ میں آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آپ کے پاس یہ ایک خسارے کا جو اماؤنٹ ہے جو کہ 50% تھا، اور ایکسٹرنل ڈیبٹ کی اگر بات کریں، یہ دونوں اگر ہم ملا لیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 14,227 ارب روپے۔ 14,227 ارب روپے جو ہے نا اس کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے، صرف یہ جو ایکسٹرنل قرضے ہیں اس کے لیے، اور یہ جو 50% اماؤنٹ بنتی ہے یہ جو ایکسپنسز ہے یہ پورا کرنے کے لیے اس کا بجٹ جو ہے نا وہ 14,227 تک پہنچ جاتا ہے، اور جو کہ پاکستان نے سارا جو بجٹ اس نے ڈکلیئر کیا ہے وہ ہے تقریباً 14,660 ارب روپے، اور یہاں پر صرف ان دونوں چیزوں کا جو ہے نا وہ 14,227 ارب روپے بنتا ہے، جو کہ 50% اس کے پاس کوئی بھی وہ خسارے کی مد میں ہے، اور یہ جو ایکسٹرنل ڈیبٹ ہے تو اس سے تقریباً بنتا ہے 14,227 ارب روپے۔ اب آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پاکستان جو ہے ابھی ایک کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ جو اس کے پاس جو ڈیپسٹ ہے ایک تو یہ خسارہ میں چل رہا ہے، 6,924 ارب روپے جو ہے نا یہ خسارے میں جا رہا ہے،
اور ایکسٹرنل ڈیبٹ جو قسطیں ہیں وہ بھی سالانہ 7,303 ارب روپے ہیں. تو یہ ملا کر آپ دیکھ لیں کہ 14,227 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ اس نے اپنی سالانہ بجٹ اس نے عوام کو پیش کیا ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو ایک بےانصافی ہوئی ہے ہماری سویلین اور عوام کے ساتھ. اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے بجٹ میں آرمی اور ڈیفنس کے لیے جاتے ہیں 1804 ارب روپے. اس 2023 کے بجٹ میں اس نے ایلوکیٹ کیا ہے 1804 ارب روپے اس نے آرمی کو دیے ہیں، ڈیفنس کو دیے ہیں. اور ایجوکیشن کو کتنا دیا ہے؟ صرف 70 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں. ڈیفنس کے لیے آپ دیکھ لیں اور آپ ایجوکیشن کے لیے دیکھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے لوگوں میں قابلیت کیوں نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن کی ریشو کی جو ڈکلائن ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ آدھا تو نہیں دے سکتے لیکن آٹے میں نمک کے برابر بھی یہ 70 ارب روپے نہیں ہے. پھر اگر آپ بات کر لیں سویلین پر کتنا خرچہ ہوتا ہے سال میں تو وہ ہے 714 ارب روپے جو کہ آرمی کی جو ڈیفنس ہے اس سے بھی بہت زیادہ کم ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سویلین بھی جو ہے نا وہ بھی غریب بیچارے جو ہے نا غریبی کی زندگی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ تو ہوگی غریب. جو کہ ایک قوم جب اٹھتی ہے تو وہ ایجوکیشن پر اٹھتی ہے، ڈیفنس پہ نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے نا، آپ کو پہلے اس کو ایجوکیشن دینا ہوگا. تو بھائی میں اس حق میں ہوں کہ 1804 ارب روپے ہمارے ایجوکیشن کے لیے رہنے چاہیے تھے اور یہ 70 ارب روپے جو ہے نا یہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہونے چاہیے تھے. بہرحال یہ ہر حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن بینگ اے ایجوکیٹر اینڈ اے ٹیچر میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک اور اسٹڈی آپ کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں تو اس میں آپ کو پھر اور بھی کلیئرٹی ہوگی. اگر پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اگر وہ ہوتا 21,763 ارب روپے تو پھر اس میں یہ جو 14,460 ارب روپے جو اس کا سالانہ خرچہ ہے وہ بھی نکل جاتا اور 7,546 کا جو اینول قسط یہ قرضوں میں دیتے ہیں پھر وہ بھی جو ہے نا وہ بھی نکل جاتا. تو اگر اس کا جو بجٹ اگر یہ 21,763 ہوتا تو پھر اس کی ساری ریکوائرمنٹس بھی فلفل ہوتی اور قرضے بھی جو ہے نا وہ بھی دن بدن ڈکریز ہوتے. لیکن ابھی انہوں نے صرف 14,460 ارب روپے کا تو بجٹ ہی نکالا ہے تو اس میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. ابھی ہم اگر جولائی 2022 کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں تو وہ بھی میں آپ لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو ایکسپورٹ ہے ہماری وہ ہے 39 بلین ڈالرز اور جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ممالکوں سے وہ ہے 84 بلین ڈالر. تو اتنا اس میں 45 بلین ڈالرز کا فرق ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم چیزیں کہاں سے منگوا رہے ہیں کتنی زیادہ اور ایکسپورٹ کتنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ ہماری بہت زیادہ کم ہے. تو اسی وجہ سے بھی ہم اس ملک میں مار کر رہے ہیں جو کہ اینولی بنتا ہے 48 بلین ڈالرز. 48 بلین ڈالر ہم اس میں بھی سال سال خسارہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے یا یہ جو بجٹ ہے پاکستان آنے والے 50 سالوں میں اس کرائسس سے نہیں نکل سکتا. اگر اس کے علاوہ اگر عمران خان ہیں یا اگر اس سچویشن پر اگر فرشتہ بھی بیٹھ جائے نا تو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جب تک ہم اپنے اس ایکسپورٹ کو جو ہے نا وہ 84 بلین پہ لے کر چلیں اور جو امپورٹ ہے وہ ہمارا 39 بلین پر رہ جائے تو پھر یہ پاسبل ہے وہ بھی 50 سال کے بعد کیونکہ ہم پر 119 بلین ڈالرز کا قرض بھی ہے تو وہ چکانے کے لیے ہمیں 50 سال کم از کم چاہیے ہوں گی. ابھی یہ جو نعرہ بازی کرتے ہیں مجھے ان پر ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے ہم وہ کریں گے. یہ سب مذاق والی باتیں ہیں، اس پہ نہ پڑے. اگر آپ کے پاس اتھینٹک اسٹڈی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا اس مارکیٹ میں اور اس ملک میں مار کھائیں گے.
تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ.